تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے۔ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس رمضان میں اللہ پاک آپ کی ہر دعاؤں پر کن کہہ دے، آمین۔ رمضان کا ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ دن رات دعائیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو رزق اور برکت کے لیے پریشان ہیں، ترقی کے لیے پریشان ہیں، چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، ان کے لیے رمضان المبارک ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس رمضان المبارک میں تہجد پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے تمہارے لیے قیمتی تحفہ بھیجا ہے، اس رمضان اپنی ہر دعا کو قبول کروا لو، اپنی خواہشات کو پورا کروا لو، ہر درد کو سکھ میں بدل ڈالو۔ دیکھنا چاہتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، تو ایک بار اس رمضان میں تہجد پڑھ کر دیکھو اور اللہ سے خوب دعائیں کرو۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی معجزے ہوں گے، کرشمے ہوں گے۔ دیکھنا اللہ یہی آنسو کو خوشی کے آنسو میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ اپنی جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد محبت کی عبادت ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی، تمہاری ہر بگڑی جلد بن جائے گی۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے رب مل جائے گا۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔
یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہے۔ یا اللہ، میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھے سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، میرا بس تو ہی تو سہارا ہے۔ میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ تمہارا اس رب کی طرف لوٹنا ہی تمہارا اصل کامیابی ہے۔ ہزار دکھوں، بے حد ٹوٹنے کے بعد، ہزاروں تکلیفوں کے بعد بھی اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دینا۔ ہمیشہ اپنے دل کو یہ احساس دلوانا کہ وہ رب بہت رحیم ہے، وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے کیسے علم نہیں ہوگا کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے؟ اس کی حکمت کو سمجھے، صبر کرے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لایا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، جس کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ سنو، وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر دے گا، اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تعلق ہے، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر، تو ہم شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اسے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے۔
اس سے محبت کی جائے، جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تہجد کی نماز تک اگر پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جو طلب تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے آئی اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو زمین اور آسمانوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور زمین پر ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اس رب العزت نے تمہارے دل میں ایسی چیز کی طلب رکھ دی جو تمہیں دنیا والے نہیں دے سکتے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کسی کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کسی کو آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو بس پھر اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہے۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد
تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد کے وقت عرش الہی سے تمہارے لیے بلاوا آتا ہے۔ اس نماز کا بلاوا عرش الہی سے آتا ہے، اور یہ بلاوا ان کو آتا ہے جن کو اللہ خوش کر دینا چاہتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا، اور اللہ اپنے لاڈلے بندے کی لاڈلی عبادت میں لاڈلی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو دعا تم نے مانگی ہے تہجد میں وہ قبول ہونے ہی والی ہے، کیونکہ تم اللہ سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتے ہو۔ جب تم کو اللہ سے اتنی خوبصورت محبت ہے تو وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کرے گا؟ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے، میں نے وہ دعائیں تہجد میں قبول ہوتی دیکھی ہیں۔ تہجد کی دعا تو تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے، اور بے شک تہجد اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ مشکلات آسان ہو جاتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہے، جن پریشانیوں کا حل نہیں ملتا ان پریشانیوں کی امداد بھیج دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے اور بے انتہا دیا جاتا ہے، روزی لگ جاتی ہے، حال سن لیے جاتے ہیں، احوال سماعت فرما دیے جاتے ہیں، امداد کر دی جاتی ہے، حوصلہ افزائی، تھپکی، دلاسا، ہمت، صبر، شکر، خوشی سب دی جاتی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، تہجد پڑھنے والا پریشانی میں پریشانی نہیں پاتا، بس حل پاتا ہے۔ وہ مالک بڑے لاڑ سے سنتا ہے، بس بے بس کا حامی بن جاتا ہے۔ ایک ایک حماقت سنتا ہے، آنسو دیکھتا ہے، ٹوٹی ہوئی آنکھیں، ٹوٹا ہوا دل دیکھتا ہے، پھر دلاسا دے دیتا ہے کہ پریشان نہ ہو، ساری دنیا تیری نہ رہے، میں تب بھی تیرا۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ وقت تہجد آنکھوں سے بہنے والے آنسو اللہ کی محبت کا سکون دیتے ہیں۔ جب سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے فریادیں کی جاتی ہے، وہی فریادیں تو اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ صبر رکھو، معجزہ ہونے کو ہے، تمہاری آزمائش کا اجر ملنے کو ہے، تہجد میں مانگی گئی دعائیں پوری ہونے کو ہے، سجدے میں گرے ان آنسوؤں کا اثر بس ہونے کو ہے۔ نہ سوچو یہ کہ کیوں اتنا وقت لگ گیا، سوچو یہ کہ صحیح وقت بس آنے کو ہے۔ اللہ سے محبت کا صلہ اب ملنے کو ہے، نا امیدی، ہر اداسی بس ختم ہونے کو ہے۔ صبر رکھو، معجزہ ہونے کو ہے، ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ رات کے آخری پہر تہجد میں اللہ انہی کو جگاتا ہے جن کا نصیب اللہ نے جگانا ہو۔ مقام تہجد تک وہی لوگ کھینچ کر لائے جاتے ہیں جن کی جھولی کو اللہ نے بھرنا ہو۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات کو وہی آیا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سکون والوں میں سے کرنا ہو۔
کیونکہ یہ اللہ کے وہ پیارے ہوتے ہیں جن کی دکھ بھری کہانی سننے اللہ ان لمحوں میں بذات خود آخری آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھر گئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہوتا؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا، بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ وہ جلد ہی کن فرمائے گا اور ان تمام زخموں کو بھی بھر دے گا جن کا بھرنا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی سسکی پر تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا سارا زمانہ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں اللہ سے کن کہلواتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ تمہارے روتے ہوئے دل کا حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھی بھرنا جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تڑپ کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی بھی طلب نہیں رہتی، جب انسان خود کو گوا کر اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، بس پھر معاملہ کن کی حدوں سے آگے نکل آتا ہے، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر تڑپ کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے، بس پھر جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ہار نہ ماننا، مانگنا مت چھوڑنا، خود کو ڈھونڈنے نکلو گے تمہیں وہ تم سے بھی پہلے ملے گا۔ اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہوئے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تمہیں دعا کی تدبیریں بتا رہا ہے تو تم بھی اپنی مایوسی کو اپنا مقدر لکھنے مت دینا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو تم شیطان کو بھی اپنا دل بدلنے مت دینا۔ جب اللہ تمہیں انتظار کروا کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے لاتا ہے، تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر نا امید مت ہونا اور رد ہو جانے کے وسوسوں میں مت کھونا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی فیکن کی راہیں تمہاری راہ تک رہی ہے، جس کے حکم سے ہی فریاد تمہارے لبوں پر آتی ہے۔ وہ کیسے پھر تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ دعائیں تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کرتی ہے، تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟
تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے پاس ہے، اتنا پاس کہ اگر تم خود کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ تمہیں تم سے پہلے ملے گا۔ اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہار مت ماننا، دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ معجزے وہاں سے کرتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ محبت میں کئی حادثات درپیش آتے ہیں، ہر قدم پر ٹھوکر ملتی ہے، ہر قدم پر نئے زخم کھائے جاتے ہیں، کبھی خود کو توڑ کر اور کبھی خود کو ان زخموں سے جھنجھوڑ کر الفتوں کے اصول نبھائے جاتے ہیں۔ پلکوں کی حدوں کو توڑ کر صبر بہنے لگے، ہر بات ہوتی نہیں زمانے کو بتانے والی، ہر بات ہوتی نہیں زمانے کو بتانے والی، کچھ زخم دینا دنیا سے چھپائے جاتے ہیں۔ گر کر سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے تو قدم قدم پر آزمائے جاتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم خدا تک پہنچنے کے بعد جو مسکراہٹ ہونٹوں پر آتی ہے اس میں کتنے آنسو پناہ ہوتے ہیں۔ یہ معجزے ہی تو ہے جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہے، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لے آتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو انگلی کے ایک اشارے پر یہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ کوئی بھی چیز تم سے بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اسے مانگتے رہتے ہو بہو عبادت کی طرح محبت میں بھی جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے، وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر بس یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک انسان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔
وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے بھی فاصلے کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہارے التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی بھی دفعہ چاہو بدل لو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، وہ تمہاری من پسند چیز کو پسند کرے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا؟ جس کی دسترس میں 7 سمندر ہے، تبھی جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔